اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگا دی، فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، جو اللہ کے حضور تقوی اختیار کریں گے، یہ شرط لگا دی۔ فرمایا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ یہ جو متاع دنیاوی ہے جن میں انسان گھرا رہتا ہے، یہ چیزیں ان اعلیٰ اور عرفہ اور حسین و جمیل اشیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ جب تم ان کو دیکھو گے، جب وہاں پہنچو گے تو بھول جاؤ گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ مگر یہ بیان کرنے سے پہلے شرط لگا دی ہے کہ ملے گی بھی ان کو اور ادراک بھی ان کو ہوگا اور اپریشیٹ بھی وہی کر سکے گا اور لطف اندوز بھی وہی ہوگا، انجوائے بھی وہی کرے گا۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے، جو متقی ہو جائیں گے۔ یہاں سے دروازہ کھل رہا ہے اس سمت جانے کا جس سمت ہم میں سے ہر کوئی جانے کی خواہش تو رکھتا ہے، کوشش کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اللہ جانتا۔ خواہش بہت سے ایمان والوں کو ہے، مگر اس خواہش رکھنے کے باوجود ہم کتنے ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ بات خواہش کرنے سے نہیں بنتی، بات کوشش کرنے سے بنتی ہے۔ یاد رکھ لیں، خواہش کرنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، محض خواہش کرنے والوں کو منزل کبھی نہیں ملتی۔ منزل انہیں ملتی ہے جو اپنی خواہش کو کوشش میں ڈالتے ہیں، جو اپنی خواہش کے مطابق کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کوشش کا حق ادا کرنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو ہے اسے پانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش کا حق ادا کرنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس نقطے کا اشارہ بھی کیا گیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مگر جان لو تقویٰ تب ہوتا ہے کہ جب تقویٰ کا حق ادا ہو۔ تقویٰ کا بھی ایک حق ہے۔ تقویٰ کو انگلش میں کئی معنی، اس کے لیے کئی لفظ یوز ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑا دلچسپ فرق ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنے والوں نے اس فرق کو کیا ہے اپریشیٹ یا نہیں، مگر تقویٰ کے لیے رائچیسنس کو بھی یوز کرتے ہیں، متقی کو رائچیس بھی کہتے ہیں، ورچوس بھی کہتے ہیں، پائس بھی کہتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ گاڈ ویرینس، جو تقویٰ ہے، متقی ہے اللہ کا۔ پھر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایک اسپیشل لفظ گاڈ کانشیسنس، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف ویجیلنس۔ اب میں ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، گاڈ کانشیسنس اور سیلف ویجیلنس۔ اس میں تقویٰ کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت ہے تقویٰ کو دیکھنا اللہ کی طرف سے، اور دوسری ڈائریکشن ہے تقویٰ کو دیکھنا بندے کی جہت سے، بندے کی نگاہ سے۔ جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور تقویٰ کو اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، تقویٰ کے حال کو، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے شعور میں ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہنے کو دیکھتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا سمیع ہے، اللہ میرا بصیر ہے، اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، اللہ مجھے جزا اور سزا دینے والا۔ تو وہ کانشیس رہتا ہے، ہر وقت اس کا شعور بیدار رہتا ہے، اور اپنے دھیان میں اللہ کا حاضر و موجود ہونا اپنی سماعت، بصارت اور اجر اور جزا، گرفت اور مواخذہ کے اعتبار سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقویٰ کو اس اینگل سے دیکھیں تو دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، سو ایسا نہ کروں۔ اور جو ہے سیلف ویجیلنس، یہ بھی تقویٰ کا معنی ہے، سیلف گارڈنگ بھی ہے، اپنے آپ کو گارڈ کرنا یور سیلف فرام ایولز۔ اور یہ کہ سیلف ویجیلنس، اپنے نفس کے اوپر محاسب اور نگران، واچ ڈاگ بننا، اپنے نفس کا محاسب بننا، اپنے نفس کا جیسے واچ ڈاگ ہوتا ہے نا، پہرا دینے والا بننا، سیلف ویجیلنس، یہ تقویٰ کا قریب ترین معنی ہے۔ یہ قریب ترین معنی ہے، یہ دو معنی۔ اور جب سیلف ویجیلنس کہتے ہیں تو
اس کا مطلب ہے تقوی یعنی بندہ اپنے نفس کا محاسب بن کے بیٹھتا ہے کہ میرا نفس اللہ کی طرف جاتا ہے یا اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے یا اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، میرے نفس کیسا حال اور عمل اپناتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جو تقوی ہے یہ وہ مقام ہے یہاں آ کر سیلف ویجیلنس اور گاڈ ویئرنگنس، گاڈ کانشیسنس دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں، نفس کو کہتا ہوں خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ نفس کا محاسب رہے، خبردار ہے میرے نفس خیال رکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ تیرے خیال کو بھی جان رہا ہے۔ تو بندہ ادھر نفس کا محاسبہ کرے، ادھر مولا کے تکنے اور مولا کے دیکھنے کا خیال کرے۔ جب دونوں سمتیں جمع ہوتی ہیں تو حق کا تقاتے تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے، بندے میں غفلت کسی جہت سے نہیں آتی۔